گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم مجھ پر درود پاک پڑھو میں تمہاری شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ درود پاک کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے ابھی سنائی ہے کہ تم درود پاک پڑھو شفاعت کروں گا۔ اب اس طرح کی بہت ساری احادیث کریمہ ہیں، تو کیا درود پاک پڑھنے کی اس طرح کی جو احادیث کریمہ ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر کہ چلو میں درود پاک پڑھتا ہوں اور اس میں شفاعت کا وعدہ فرما دیا گیا ہے، تو اب دیگر عبادات ترک کر دیتا ہوں، نماز پڑھے نہ پڑھے خیر ہے، کوئی بات نہیں، گناہ گار ہی ہے نا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما دیں گے۔ تو اس طرح کی روایات کو پیش نظر رکھ کر عبادات میں سستی کرنا اور امید باندھ لینا، یہ بھی کیا شریعت کے مزاج کے مطابق ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جتنے بھی نیک اعمال ہیں، درود شریف پڑھنا ہو، نماز پڑھنا ہو، روزہ رکھنا ہو، زکوٰۃ دینا ہو، ان پر جو بشارتیں آئی ہیں، ان پر جو ثواب عطا فرمایا گیا ہے، یہ سب کا سب اولاً تو مشروط ہے، یعنی کنڈیشنل ہے اس بات کے ساتھ کہ اگر بندہ ایمان سلامت لے کر دنیا سے گیا تو ٹھیک ہے، اگر ایمان سلامت لے کر دنیا سے نہ جا سکا تو پھر اس صورت میں اس کو یہ بشارتیں جو دی گئی ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گی۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو جتنی بھی بشارتیں دی گئی ہیں احادیث طیبہ کے اندر مختلف اعمال پر، درود شریف ہو یا ذکر اللہ ہو، تو ان تمام میں جو بشارتیں ہیں وہ امید پر ہیں، یعنی بندہ یہ کام کرے گا اور اس بات کی امید رکھے گا۔ اب امید کا روایت میں تو یقین دلایا یعنی جائے، امید رکھے گا کہ مجھے یہ شفاعت حاصل ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی اس صورت میں کہ میرا درود پاک قبول ہو جائے، صحیح، یعنی درود پاک قبول ہو جائے گا تو مجھے شفاعت حاصل ہوگی۔ اب درود پاک قبول ہی نہ ہوا، صحیح طریقے سے اس نے درود پاک پڑھا ہی نہ، جس طرح پڑھنا تھا اس انداز میں اس نے پڑھا ہی نہ، اس کا اخلاص موجود نہیں تھا، تو جمہور علماء کے نزدیک تو بغیر اخلاص کے درود پاک قبول بھی نہیں ہوگا۔ الفاظ بھی جو صحیح ادا نہ کیے، یہ ساری چیزیں اگرچہ کہ بعض کے نزدیک جو ہے وہ ہو جائے گا، لیکن جمہور علماء کے نزدیک نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ تو درود پاک ہے جو مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے، یعنی ایک بعض صورتوں میں زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے، مجلس میں جب ذکر آئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تو ایک مرتبہ پڑھنا یہ واجب ہے، اور جتنی مرتبہ آئے تمام مرتبہ پڑھنا چاہیے، یہی افضل ہے، یہی بہتر ہے۔ اس وقت اگر نہیں پڑھ پائے تو بعد میں پڑھ لیں۔ لیکن درود پاک کا مستحب عمل ہو، سنت عمل ہو، واجب عمل ہو، فرض عمل ہو، یہ سب ہو، اس سے جو بڑھ کر ہر صورت میں فرض ہے، یعنی نماز، صحیح کہ نماز پڑھنا بندے کے اوپر فرض قرار دیا گیا، اور اس کے اوپر بہت ساری فضیلتیں احادیث طیبہ کے اندر موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے انعامات نماز پڑھنے والوں کو عطا فرمائے گا۔ لیکن احادیث طیبہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو فرض کیا، ان میں سے اگر بندہ ایک چیز کو ادا کرتا ہے، تین چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ چیز قبول نہیں فرمائے گا۔ تین کرتا ہے، ایک چھوڑ دیتا ہے، ان تینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ تو قبولیت کے ساتھ یہ تمام کی تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا یہ عمل قبول ہو گیا تو آپ کو یہ چیز ملے گی، اور قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ جس بات کا شریعت مطہرہ نے ہمیں حکم دیا ہم اس پر عمل کریں۔ تو شریعت مطہرہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم نیک اعمال کوئی بھی کر رہے ہیں وہ بھی کرتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم فرائض بھی
ادا کریں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں. حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ میرا قرب سب سے زیادہ ان چیزوں سے حاصل کرتا ہے کہ جو میں نے اس پر فرض کی ہیں. سبحان اللہ. فرض کی ہوئی چیزوں کے ذریعے میرا قرب سب سے زیادہ حاصل ہوتا ہے. پھر اس کے بعد بندہ نوافل ادا کرتا رہتا ہے اور میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. تو پہلے فرض کو فوقیت دی گئی کہ فرض ادا کریں گے, اس کے بعد نوافل ادا کرتے رہیں گے. اس کو علماء نے اس طریقے سے بھی سمجھایا ہے بڑے پیارے انداز میں. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس بات کو سمجھایا ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر قرض ہے, دین ہے اس کے اوپر, اس نے وہ ادا کرنا ہے, آپ مجھ سے پیسے مانگتے ہیں, اب میں آپ کے لاکھوں روپے کی رقم آپ کو نہ نہیں لوٹا رہا, لیکن میں آپ کو روزانہ لا کے تحفہ دے دیتا ہوں, کھجور لا کے دے دیتا ہوں, عطر لا کے آپ کو دے دیتا ہوں, یا آپ کو تحفے میں 100 روپے 200 300 روپے میں دے دیتا ہوں, تو آپ کہیں گے عجیب آدمی ہے, میرا جو قرض ہے اس کو ادا کر نہیں رہا, جو اس کو دینا لازم ہے اور مجھے لا کے تحفے دے رہا ہے. تو فرمایا کہ یہ جو نوافل وغیرہ ہیں یہ تحفے کی حیثیت رکھتے ہیں کہ اگر میں آپ کو تحفہ نہیں بھی دیتا تو مجھ پر کوئی لازم تو نہیں ہے دینا, لیکن جو چیز مجھ پر دینا لازم ہے وہ میرا آپ کا قرض ہے جو میں نے آپ کو دینا ہے. تو میں فرائض ادا نہ کروں اور نوافل ادا کرتا رہوں تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے میں تحفے پیش کر رہا ہوں لیکن میں قرض ادا نہیں کر رہا. تو مجھ پر جو قرض ہے اولاً مجھے اسے ادا کرنا ہے, یعنی مجھ پر جو چیز لازم ہے میں نے پہلے اس کو ادا کرنا ہے. تو اس لیے درود پاک ہو یا بہت سے لوگ درگاہوں پہ جاتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, جانا اچھی بات ہے, وہاں جھاڑو لگائیں گے, وہاں بیٹھ کر دعا کریں گے, نعتیں پڑھیں گے, سب کرتے ہیں, لیکن نماز ہی نہیں پڑھتے. امیر اہل سنت نے واضح الفاظ میں کئی مرتبہ اپنے مدنی مذاکروں میں اس بات کی وضاحت فرمائی کہ ہم نیازی ہیں لیکن نیازی سے پہلے ہم نمازی ہیں. ہم نمازی بھی ہیں اور نیازی بھی ہیں, ہم نماز بھی پڑھنے والے ہیں اور نیاز بھی کرنے والے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نیازیں کریں اور نمازیں چھوڑیں, نہیں, پہلے نماز پھر اس کے بعد نیاز. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ پر حملہ ہوا اور جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے پوچھا نماز کا وقت باقی ہے, لوگوں نے کہا ہاں, پھر آپ نے نماز ادا کی اور یہ ارشاد فرمایا کہ نماز کے بغیر بندہ کس کام کا. سبحان اللہ. تو اس لیے اولاً خود عقل کا تقاضا یہ ہے, یہ چیز وہ ہوتی ہے کہ شیطان بندے کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے. اگر خود عقل کے ذریعے بندہ سوچے گا تو اس کا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ میں غلط ہوں, کہ درود پاک پڑھ کر میں صرف جو ہے وہ یہ امید رکھ لوں کہ اب میں نمازیں چھوڑنا میرے لیے درست ہو گیا, نمازیں چھوڑ دوں گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایسا نہیں, بلکہ آپ کو نمازیں ادا کرنی ہوں گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے ایمان برباد ہو جائے, اور ایمان برباد ہو گیا, ایمان چھین لیا گیا موت کے وقت, تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر جتنے بھی عمل کیے ہیں وہ سارے کے سارے برباد چلے جائیں گے, اس پر کوئی بھی ثواب آپ کو حاصل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں, ان کو شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی کال سنائیے. محمد خالد رضا ان کے شہر پونا سے عرض کر رہا ہوں. دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے, حضور یہ ارشاد فرمائیے اسلام میں کعبۃ اللہ کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ ٹھیک ہے جی, ایک اور کال سنائیے. میرا نام عروشی فاطمہ ہے, میں ہند کانپور سے بول رہی ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اسلامی بہنیں جوڑا باندھ کے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جی انشاءاللہ ضرور عرض کریں گے. حضور 2 کالیں ہیں اور دونوں ہی ہند سے آئی ہیں. محمد خالد رضا بھائی پونا سے سوال کر رہے ہیں, شہر کا نام ہے, کہ اسلام میں کعبۃ اللہ شریف کی اہمیت کیوں ہے, اتنی زیادہ اہمیت کیوں دیتے ہیں اس کو؟ بہت ساری عمارتیں دنیا میں موجود ہیں, خوبصورت بھی ہیں, بڑی بھی ہیں, عالیشان بھی ہیں, تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں, تفضیل کا قاعدہ, یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے اوپر فضیلت دینا, یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کے اندر رکھا ہوا ہے. صحیح. انسان ہوں, اعمال ہوں, جگہ ہوں, وقت ہوں, اللہ نے ہر ایک میں فضیلت کا قانون رکھا ہوا ہے. یعنی اگر ہم انسانوں کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے عام انسانوں سے اولیاء کو افضل بنایا ہے. پھر ان اولیاء سے افضل اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بنایا. انبیاء کرام میں رسولوں کا مرتبہ اللہ نے سب سے اعلیٰ رکھا ہے. ان رسولوں میں سے 5 اولو العزم پیغمبروں کا مرتبہ اللہ نے سب سے بڑھ کر رکھا, اور ان سب میں مقام و مرتبہ اعلیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. ہم دنوں کو دیکھیں تو عام دنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جمعے کے دن کو دیگر ایام کے اوپر فضیلت عطا فرمائی, اس کو سید الایام بنایا کہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے. اس میں فضائل بہت زیادہ ہیں. اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی, اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا. یعنی کئی واقعات جمعے کے دن پیش آئے اور آئیں گے, اور اس کی اہمیت اور جو احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے وہ ہمارے سامنے ہیں. اسی طرح اگر ہم اوقات اور دیکھیں تو اللہ نے بعض راتوں کو فضیلت عطا فرمائی
فرمائی، لیلۃ القدر کو فضیلت عطا فرمائی، شب معراج کو فضیلت عطا فرمائی، 15ویں شعبان کی رات کو اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت عطا فرمائی، جس رات نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام راتوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی. یعنی مختلف راتیں ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دیگر راتوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے. اسی طرح اگر ہم جگہوں پر غور کریں تو بہت ساری جگہیں وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت عطا فرمائی ہے. تو یہ قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بعض مقامات کو فضیلت عطا فرماتا ہے. اب صفا مروہ ہے، پہاڑ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دیگر پہاڑوں کے مقابلے میں ان کے بارے میں فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. عام پہاڑ ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ایک ولیہ کے قدم وہاں پر لگے، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، تو اللہ تبارک و تعالی نے صفا اور مروہ کو جو ہے وہ اپنی نشانیوں میں سے بنا دیا. اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ان کو عطا فرما دیا. جہاں اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے موجود ہوتے ہیں، جہاں ان کے قدم لگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس مقام کو مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں ابھی آرام فرما ہے، تشریف فرما ہے، وہ مقام کے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، مس ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے وہ جگہ، وہ عرش سے بھی افضل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما ہے. تو یوں ہی کعبۃ اللہ المشرفہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام کی فضیلت اور اہمیت کو بیان فرمایا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکے میں ہے اور وہ مبارک ہے اور اس میں عالمین کے لیے ہدایت ہے، یعنی وہاں سے لوگوں کو رہنمائی ملتی ہے. فیہ آیات بینات، کہ اس میں روشن نشانیاں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کی نشانیاں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کی قبور وہاں پر موجود ہیں، ان کے جو واقعات پیش آئے وہ اس مقام پر موجود ہیں. تو چونکہ اس مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابرکت بنایا ہے، اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے رہے ہیں، اس مقام پر روزانہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اس مقام پر جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. 120 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزانہ وہاں پر نازل ہوتی ہیں، جس میں سے طواف کرنے والوں کو ملتی ہیں، وہاں پر نماز پڑھنے والوں کو ملتی ہیں، جو اس کی طرف نظر کر رہے ہوتے ہیں اس کو ملتی ہیں. تو کعبۃ اللہ المشرفہ پھر اس کے اندر جو ہے وہ ملتزم کا مقام ہے جو کعبۃ اللہ اور حجر اسود کے برابر ہے. یہ وہ مقام ہے کہ یہاں پر جو دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے. مستجاب کا مقام ہے کہ جہاں پر 70,000 فرشتے ہر وقت موجود ہوتے ہیں اور دعا کرنے والوں کی دعا پر آمین کہتے ہیں. تو چونکہ اس کے اندر اتنے سارے فضائل اور برکات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں، اس لیے اس گھر کی اہمیت اسلام کے اندر بہت زیادہ ہے. اسلام اس کو اہمیت دیتا ہے اور یہی وہ گھر ہے کہ جس کا طواف کیا جاتا ہے تو بندے کا حج ادا ہوتا ہے، یعنی طواف الزیارہ کیا جائے گا تو اسی کے ذریعے بندے کا جو ہے وہ حج مکمل ہوگا. اسلام کا بنیادی رکن وہاں پر جا کر مکمل کیا جاتا ہے. تو اس لیے کعبۃ اللہ المشرفہ کو اسلام کے اندر اہمیت یہ دی جاتی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو، سب مسلمانوں کو بار بار بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے، اس کے طواف کی سعادتیں عطا فرمائے، بار بار حج کی سعادتیں عطا فرمائے، میٹھے میٹھے مدینہ شریف کی گنبد خضرا کی زیارتیں نصیب فرمائے، ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ پاک میں موت نصیب فرمائے. دوسرا سوال مدنی منی کا تھا، کانپور ہند سے پوچھ رہی تھی کہ کیا اسلامی بہنیں جوڑا باندھ کر، جو چٹیا وغیرہ باندھتی ہیں، یہ باندھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتی ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کی 7ویں جلد کے اندر واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ جیسے حدیث پاک کے اندر تو یہ آیا ہے کہ امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، والا اکف شعرا ولا ثوبا، اور نہ میں اپنے بالوں کا جوڑا بناؤں اور نہ ہی میں کپڑوں کو سمیٹوں، نہ بالوں کو سمیٹوں نہ اپنے کپڑوں کو سمیٹوں. لیکن دیگر احادیث طیبہ کے اندر نہر رجل کے الفاظ آئے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو اس سے منع فرمایا. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ جوڑا بنانے سے جو منع کیا گیا ہے یہ مردوں کو منع کیا گیا ہے، عورتوں کو منع نہیں کیا گیا. عورتوں کو تو غسل کے اندر جب چٹیا سخت ہو تو اس صورت میں کھولنے کی بھی حکم نہیں ہے کہ اس کو کھولیں، بس اس کی جڑیں ان کو تر کرنا ہوتی ہے، کھولنے کا حکم نہیں دیا گیا. اور پھر دوسری بات مرقات المفاتی کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ بیان فرمائی کہ اگر عورتیں جوڑا نہ بنائیں، چٹیا وہ بناتی ہیں تو چٹیا ہی کا وہ جوڑا بنا لیا تو اس میں کیا حرج ہے. اگر وہ چٹیا نہ بنائیں اور کھلے بال چھوڑ دیں تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ جب سجدے میں جائیں گی تو بال بکھر سکتے ہیں اور بال چھپانا ان کے لیے ضروری ہے، لہذا جوڑا بنانا تو ان کے لیے بہتر ہوا. مرد کے لیے اس کا حکم اس لیے ہے کہ مرد جب سجدہ کرے تو اب اگر اس کے بال کھلے ہوئے ہیں
تو وہ سجدے میں زمین پر جاتے ہیں تو یہ اس کے لیے اچھا ہے کہ اس کے بال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے زمین پر موجود ہیں۔ امام عراقی کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس بات کو واضح طور پہ فرمایا کہ جوڑا بنانے کی جو ممانعت ہے وہ مردوں کے ساتھ خاص ہے، عورتوں کے لیے اس بات کا حکم نہیں ہے۔ وہ نماز کی حالت میں اگر جوڑا ان کا بنا ہوا ہے، اس حالت میں نماز پڑھتی ہیں تو اصلاً ان کی نماز میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ سوال آنا اس بات کی طرف اشارہ کہ شاید غلط فہمی پائی جاتی ہے اس حوالے سے، بہت سوال آتے ہیں اس حوالے سے دارالفتہ اہل سنت کے اندر کہ عورتیں جوڑا بنا سکتی ہیں، جوڑا بنا کر نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں پڑھ سکتی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ مزید کچھ کال شامل سلسلہ کرتے ہیں جی، کال سنائیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ زید کا کہنا ہے کہ قبر میں سوالات نہیں ہوں گے، اور قرآن و حدیث پر جو میری تحقیق ہے اس کے مطابق یہ سوالات صرف زمانہ رسالت کے وقت تھے جن پر حجت مکمل ہو گئی، اور حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان الفاظ کے متعلق بھی وضاحت فرما دیجیے۔ زید کہتا ہے، سائل محترم فرما رہے ہیں کہ قبر میں جو جس طرح موجودہ زمانہ ہے کہ قبر میں جاتا ہے تو سوالات نہیں ہوں گے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی تحقیق کے مطابق یہ سوالات کا جو معاملہ تھا یہ زمانے رسالت تک خاص تھا اور وہ گزر چکا بظاہر، تو اب مزید سوالات نہیں ہوں گے۔ تو اس کے حوالے سے، اور یہ جو سوال ہے تیسرا سوال ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان الفاظ کے بارے میں پوچھا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا میری تحقیق کے مطابق یہ مسئلہ زمانہ رسالت کے ساتھ خاص تھا، اور کیونکہ ان لوگوں کے اوپر حجت پوری ہو چکی تھی، ان کے لیے اتمام حجت ہو چکا تھا، اور بعد والوں کے لیے یہ سوالات نہیں ہیں، یہ گمراہی ہے۔ یعنی امت کے جو پیشوا ہیں، ائمہ ہیں، ان تمام کے عقیدے اور نظریے کو غلط قرار دینا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ احادیث طیبہ کے اندر اس بات کی واضح صراحت موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے، صراحت فرمائی ہے کہ یہ سوال ہرگز اس زمانے کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ جو الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ امت کے لیے ہیں۔ چنانچہ مسند احمد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اسی طرح امام طبرانی نے معجم کبیر میں اور امام بیہقی نے اس بات عذاب القبور میں یہ حدیث پاک روایت کی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان هذه الامه تبتلى فی قبورها، یعنی یہ امت اپنی قبور کے اندر، اپنی قبروں کے اندر آزمائی جائے گی، سوالات کیے جائیں گے۔ یعنی آزمائش کا مطلب فتنۃ القبر کا مطلب ہی، آزمائش کا مطلب ہی سوالات ہوتا ہے کہ ان سے ان کی قبروں کے اندر سوالات کیے جائیں گے۔ سوال کیا ہوں گے کہ فَإِذَا أُدْخِلَ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ، کہ مومن جب اپنی قبر کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے تو وَتَوَلَّ عَنْهُ أَصْحَابُهُ، کہ اس کے اصحاب وہاں سے پلٹ جاتے ہیں، وَجَاءَهُ مَلَكٌ شَدِيدُ الْإِنْتِحَارِ، دو فرشتے آتے ہیں جو جھڑک کر اس کو اٹھاتے ہیں اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، کہ تو اس مرد کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو اس حدیث پاک میں امت کے بارے میں فرمایا کہ یہ امت آزمائی جائے گی، تو امت صحابہ کرام علیہم رضوان اکیلے نہیں بلکہ ساری کی ساری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ تو یہ کون سی تحقیق ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائے کہ یہ ساری امت آزمائی جائے گی، سب سے سوال ہوگا، اور زید کا کہنا ہے کہ فقط زمانہ رسالت کے ساتھ ہوگا، ایسا ہرگز نہیں۔ اور یہ کہنا کہ حدیث کے اندر جو الفاظ آئے ہیں وہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل کے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اب ہادہ کا لفظ آیا تو اس سے بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے، ہادہ کا مطلب اشارہ کرنا ہوتا ہے کہ ہادہ الرجل، اس مرد کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اس آدمی کے بارے میں آپ کیا کہا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے اسی سے سوال ہوگا، تو ایسا ہرگز نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اتمام حجت کا تمام ہو جانا، حجت کا مکمل ہو جانا، یہ صرف صحابہ کرام علیہم رضوان پر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے لوگوں پر نہیں تھا کہ کفار پر ہی اتمام حجت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے افراد کے اوپر ہوا ہو۔ اتمام حجت یعنی حجت کا پورا ہو جانا، دلیل کا پورا ہو جانا، یعنی اس بات کا مکمل ہو جانا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کر دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہنچا دیے ہیں، یہ ساری کی ساری مخلوق کے لیے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان تمام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتمام حجت فرما چکے کہ اپنی تبلیغ فرما دی۔ تبلیغ فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک بات کو پہنچا دے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے باتوں کو آگے پہنچا دیا، بعد والوں نے آگے تک پہنچا دی، جبھی تو ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی وجہ سے ہم مسلمان ہوئے کہ ہم تک وہ تبلیغ پہنچ چکی ہے، ہم پر حجت تمام ہو چکی ہے۔ نعوذ باللہ جس تک تبلیغ ہو چکی، جو کفار ہیں ان تک بات پہنچ چکی، اب اگر وہ نہیں مانتے تو قیامت کے دن وہ یہ تھوڑی کہیں گے کہ ہم پر اتمام حجت ہی نہیں ہوا تھا، ہم پر تو دلیل تھی نہیں، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔
جب ان تک دعوت پہنچ چکی ہے تو اب ان کے لیے اتمام حجت ہو چکا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ حاضر رجل کے الفاظ سے یہ استدلال کرنا کہ اس میں اشارہ ہو رہا ہے تو اب جس نے دیکھا ہوگا اسی کے لیے ایسا ہوگا، ایسا ہرگز نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ مختلف آئے ہیں، احادیث طیبہ کے اندر مختلف الفاظ آئے ہیں، چنانچہ خود بخاری شریف کے اندر حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں جو تیسرا سوال بیان فرمایا اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ما کنت تقول فی هذا الرجل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ وہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لے لیا گیا اور ہر ایک کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت پہنچا دی گئی ہے، لہذا اب ظاہر ہے کہ اتمام حجت ہر ایک کے لیے ہو چکا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی جب صراحت کی جا رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ یہ فقط اس زمانے کے افراد کے لیے نہ ہوا بلکہ تمام کے تمام لوگوں کے لیے ہوا۔ تیسری بات الفاظ حدیث کے حوالے سے ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تبارک و تعالی دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی کے اندر مومنوں کو، ایمان والوں کو قول ثابت کے ساتھ، مضبوط قول کے ساتھ پختہ رکھتا ہے۔ اس آیت کی شرح کرتے ہوئے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ کس بات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو دنیاوی زندگی کے اندر اور اخروی زندگی کے اندر پختہ رکھتا ہے، یہاں پہ اخروی زندگی اور دنیاوی زندگی کی وضاحت کرتے ہوئے خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے، سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے اور کئی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قول ثابت کی یہ وضاحت کی کہ بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس سے سوال کیے جاتے ہیں، مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ بندہ کہتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے دینی الاسلام۔ پھر اس کے بعد اس سے سوال ہوتا ہے من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے نبی جی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس حدیث پاک میں دیکھیں ما کنت تقول فی هذا الرجل کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ سیدھا سیدھا سوال ہوا کہ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ تو اس حدیث پاک کے اندر بھی اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ یہ مسئلہ زمانہ رسالت کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہ تمام کی تمام امت کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ طبرانی شریف کی ایک حدیث مبارکہ، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، ہم تلقین کرتے ہیں، مردے کو تلقین کرتے ہیں، یعنی تلقین سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب بندے کو دفنا دیا، اس کی قبر کی مٹی صحیح ہو گئی تو اس کے بعد اس کی قبر کے کنارے پہ کھڑا ہوا جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لیا جائے گا، 3 دفعہ اس کو پکارا جائے گا، وہ قبر کے اندر بیٹھ جائے گا اور پوچھے گا کہ کیا کہنا چاہتے ہو، تو اس وقت کہنے کا حکم ہے کہ یوں کہے اذکر ما خرجت من الدنیا، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اس بات کو یاد کر کے جس پہ تو دنیا سے نکلا، یعنی تو یہ گواہی دیا کرتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ یاد کر، اور یہ کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اور تو یہ گواہی دیا کرتا تھا کہ میں اللہ کے رب ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر راضی تھا۔ جب یہ کہتا ہے بندہ، یعنی جب اس کو تلقین کی جاتی ہے قبر کے باہر سے، تو منکر نکیر جو ہے وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کہ چلو اب ہم اس سے کیا سوال کریں کہ جس بندے کو اس کی حجت سکھا دی گئی۔ یہ طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اگرچہ کہ اس حدیث پر قیل و قال کیا گیا لیکن جو محدثین ہیں ان کی ایک تعداد اس حدیث کو حسن قرار دیتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ جو جلیل القدر امام ہیں، امام اہل سنت ہیں، جن کے کروڑوں ماننے والے حنبلی موجود ہیں، ان سے جب اس کے بارے میں کہا گیا تو بتایا گیا اس حدیث پاک کے بارے میں، تو آپ نے کہا کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، اور فرمایا کہ اہل شام اس پر عمل کرتے ہیں۔ صحیح۔ امام احمد بن حنبل یہ 3ری صدی ہجری کے بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اہل شام اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور امام غزالی کے شاگرد ہیں امام ابو بکر بن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ مشہور محدث ہیں، مفسر ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اہل مدینہ بھی یہی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اہل مدینہ اور اہل شام یہ کر رہے ہیں، اور سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی وصیت کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے، اور اس بات کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں، اور بعد میں آنے والے لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، تو یہ کہاں سے زمانے نبوت کے ساتھ خاص ہوا؟ ٹھیک ہے، یہ تو سب کے ساتھ ہوا نا، جبھی تو منکر نکیر آئے اور انہوں نے سوال کیا۔
انہوں نے یہ بات کہی کہ جب اس کو حجت سکھا دی گئی تو اب ہم اس سے کیا سوالات کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ زمانہ رسالت کے ساتھ ہرگز خاص نہیں ہے. پانچویں بات یہ ہے یہاں پر کہ ہمیشہ سے ائمہ مسلمین کا، مسلمانوں کے اماموں کا اور عامۃ المسلمین کا یہ عقیدہ اور نظریہ رہا ہے کہ قبر میں منکر نکیر نے آنا ہے اور سوال کرنے ہیں. آپ عقائد کے اوپر لکھی گئی جتنی کتابیں ہیں تمام میں آپ پڑھ لیں، اس میں آپ کو الفاظ ملیں گے کہ وَسُوَالُ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ حَقٌ، منکر نکیر کا جو سوال ہے وہ حق ہے. ٹھیک ہے. ائمہ اس بات کی صراحت کرتے رہے. امام اہل سنت ہیں امام ہبت اللہ ابو القاسم ہبت اللہ اللالکائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 418 سن ہجری ان کا سن وفات ہے. ان کی مشہور کتاب ہے شرح اعتقاد اہل السنہ کے نام سے. اس میں یہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور بزرگ ہیں اور امام علی بن مدینی، یہ وہ امام ہیں کہ جن کے بارے میں امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ حدیث میں نے اپنے آپ کو کسی کے سامنے کمتر نہیں جانا، یعنی اپنی تحدیث نعمت کے طور پہ بتاتے ہیں کہ مجھے اللہ نے حدیث میں اتنی مہارت دی ہے کہ میں کسی کے سامنے اپنے آپ کو کمتر نہیں جانا میں نے سوائے علی بن مدینی کے. یہ اتنے بڑے حدیث کے امام تھے. علی بن مدینی کا قول اور امام احمد بن حنبل کا قول، دونوں کا قول اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نؤمن بمنکر ونکیر، کہ ہم منکر نکیر پر ایمان لے کر آتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فقہ اکبر کے اندر اس بات کی وضاحت کی کہ سوال منکر ونکیر حق، کہ منکر نکیر کا جو سوال ہے وہ حق ہے. اس بات کو انہوں نے بیان کیا. بلکہ ہمارے اسلاف جو تھے وہ تو اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے متعلقین کو، اپنے ساتھ رہنے والوں کو منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد کروایا کرتے ہیں. قرآن پاک میں ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تبارک و تعالی قول ثابت کے ذریعے مومنوں کو دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کے اندر مضبوط رکھے گا. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور جو ظالمین ہیں، گمراہ لوگ ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی بھلا دے گا، ان کو سوالات کے جوابات نہیں آئیں گے. تو ہمارے اسلاف جو تھے وہ اپنے لوگوں کو، اپنے متعلقین کو اس کے سوالات، یہ جو سوالات ہیں اس کے جوابات یاد کروایا کرتے تھے. ہے تو خواب کا معاملہ، لیکن محدثین نے اور جو تراجم کی کتابیں لکھنے والے ہیں، یعنی حالات زندگی پر کتابیں لکھنے والے ہیں، سب نے اس بات کو لکھا ہے کہ ایک امام ہیں یزید بن ہارون کے نام سے، بہت بڑے محدث ہیں. ان کو خواب میں کسی نے دیکھا مرنے کے بعد کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو کہا منکر نکیر میرے پاس آئے اور مجھ سے سوال کیا. تو میں نے ان کو غصہ کرتے ہوئے کہا کہ تم مجھ سے سوال کر رہے ہو، میں تو وہ ہوں کہ جو 80 سال سے لوگوں کو یہ باتیں سکھا رہا ہوں. سبحان اللہ. لوگوں کو 80 سال سے میں سوالات کے جوابات سکھا رہا ہوں. تو منکر نکیر نے کہا کہ ہم جانتے تھے کہ آپ نے ہمیں یہ جواب دینا ہے. اس طرح کے روایت علماء نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے. حضرت امام شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور صوفی بزرگ ہیں. امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو امام لکھا ہے، زاہد تھے. یہ فرماتے ہیں، یعنی ہمارے اسلاف کا انداز دیکھیں کہ یہ تو عقیدے کی بات ہوگی نا، عقیدہ رکھنے کے ساتھ ساتھ تیاری کس طرح کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں، بڑا پیارا آپ کا قول ہے کہ طلبنا ضیاء القبوری، ہم نے اس بات کو طلب کیا، تلاش کیا کہ قبریں روشن کیسے ہوں. تو کہتے ہیں فوجدناہ فی صلاۃ اللیل، تو ہم نے رات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے اندر قبروں کی روشنی پائی. قبر کی روشنی جو حاصل ہوگی تو اس کے لیے ہم رات کی اگر نمازیں پڑھیں تو قبریں روشن ہو جائیں گی. پھر آپ فرماتے ہیں وہ طلبنا جواب منکر ونکیر، ہم نے منکر نکیر کے جواب کو طلب کیا کہ وہ ہمیں آسانی کیسے ہوگی. تو فرمایا فوجدناہ فی قراءۃ القرآن، ہم نے قراءۃ قرآن کے اندر جو ہے اس کے جواب کو پایا کہ اگر ہم قراءت قرآن کرتے رہیں گے تو قبر کے اندر ہمیں اس کے جوابات کے اندر آسانی رہے گی. تو یہ ساری کی ساری باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ زمانہ رسالت کے ساتھ ہرگز خاص نہیں تھا. مسلمانوں کا ہمیشہ سے یہ اعتقاد رہا ہے کہ قبر کے اندر سوالات ہر ایک کے ساتھ ہوں گے. اصل وجہ یہ ہے کہ اہل سنت اس بات پر متفق رہے، بلکہ امام تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح المقاصد کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ اتفق الاسلامیون فی عذاب القبر وتنعیمہ وسوال منکر ونکیر، یعنی اہل اسلام تمام کے تمام اس بات پر متفق رہے کہ قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا اور قبر میں نعمتیں کی جائیں گی اور قبر میں سوالات ہوں گے، سوائے چند افراد کے. معتزلہ ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے ماضی کے اندر، ختم ہو چکا، جو تقریباً ختم ہو چکا، اب اس کا وجود بھی بہت کم کسی علاقے کے اندر ہو تو ہو. ٹھیک ہے، وہ اس زمانے میں گزرا. ان میں سے بھی بعض نے
اس بات کا اختلاف کیا کہ عذاب قبر نہیں ہوگا. صحیح. عذاب قبر کی کوئی حقیقت نہیں ہے. پھر ان کے بعض دیگر آنے والوں نے اس کا انکار کیا کہ عذاب قبر نہیں ہوگا. ان کے جو بڑے تھے وہ بھی اس بات پر متفق تھے کہ عذاب قبر ہوگا اور سوالات قبر ہوں گے. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 26 صحابہ کرام علیہم رضوان کی حدیثیں لکھی ہیں شرح الصدور کے اندر، جس میں سوالات منکر نکیر کا ذکر موجود ہے. 26 صحابہ کرام علیہم رضوان اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ قبر کے اندر سوال جواب ہوں گے. ٹھیک ہے. اب یہ تمام کے تمام اس بات پر متفق تھے کہ سوالات قبر ہر ایک کے ساتھ ہونے، اس کی تیاری بھی کر رہے ہیں. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو عذاب قبر ہوگا اس کے بعض لوگ ہیں منکر. صحیح. وہ کہتے ہیں کہ قبر کے اندر عذاب نہیں ہوگا، قیامت کا معاملہ ہے، قبر کی کوئی زندگی نہیں ہے. اب عذاب قبر کا انکار کرنا یہ ہے اصل میں سوالات قبر کے انکار کرنے کے اوپر ہی کیا جا سکتا ہے. قبر میں سوالات ہی ہوں گے کس لیے؟ اس لیے ہوں گے نا کہ جس سے سوال کیا جائے وہ سوال کے اندر کامیاب ہو جائے. صحیح. تو اس کو نعمتیں دی جائیں. ٹھیک ہے. اور جو سوالات کے اندر ناکام ہو جائے اس کے لیے عذاب ہوگا. تو نہ سوال ہوں گے نہ عذاب و ثواب ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس بات کا ہی انکار کر دیا جائے کہ سوالات قبر ہی نہیں ہونے تو عذاب قبر اور ثواب قبر بھی کوئی حیثیت نہیں رکھیں گے ان کے نزدیک. تو اس لیے مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر ایک نئی راہ اپنانا. وہ معتزلہ بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے، وہ یہ بات تو کہتے بھی نہیں تھے کہ زمانہ رسالت کے ساتھ خاص ہے یا اس زمانے کے ساتھ خاص ہے. ان میں سے جس نے انکار کیا اس نے مطلق انکار کر دیا کہ ہم اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں، احادیث طیبہ کا انکار کر دیا. اور جس نے کہا تو اس نے پوری کی پوری بات مانی. اب یہ نئی راہ نکال لینا کہ نہیں جی زمانے رسالت کے ساتھ خاص ہے، بعد میں کچھ بھی نہیں ہوتا رہا، یہ بالکل گمراہی کی بات ہے. یعنی مسلمانوں کا جو طریقہ کار ہے اس سے ہٹ کر چلنا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا کہ گمراہی کہہ کر نہیں آتی، گمراہی کہہ کر نہیں آتی. گمراہی کا پہلا پھاٹک دروازہ یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو منفرد سمجھے، سمجھدار سمجھے اور باقی تمام کے تمام لوگوں کو بیوقوف سمجھے. یعنی جس نے یہ تحقیق کی کہ میری تحقیق یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ سوالات صرف اور صرف زمانہ رسالت کے ساتھ خاص ہیں، تو سیدنا امام احمد بن حنبل، سیدنا علی بن مدینی، سیدنا شقیق بلخی اور کئی بزرگوں کے اقوال موجود، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے اقوال موجود، لوگ تیاری کر رہے ہیں. کتب میں سب نے لکھا، سب نے عقائد کی کتب کے اندر لکھا. سارے یہ اعتقاد رکھتے ہیں، اس کا مطلب کہ سارے کے سارے غلط ہو گئے. سب کی تحقیقات غلط ہوئی، سب غلط عقیدے اور نظریے پر دنیا سے گئے. یہ زید کی تحقیق سب سے درست ہوئی کہ قرآن و حدیث پر اس کی اتنی گہری نظر تھی کہ سارے کے سارے ائمہ کی تحقیق پانی میں چلی گئی اور وہ دنیا سے غلط نظریہ لیتے ہوئے اپنی قبر کے اندر چلے گئے. تو ظاہر سی بات ہے اعلیٰ فرماتے ہیں کہ یہ گمراہی کا پہلا دروازہ ہے. تو اب جو یہ عقیدہ رکھے گا سمجھنے لگے. تو اب یہ منفردی چیز ہے کہ زمانہ رسالت کے ساتھ خاص اور بعد کے لوگوں کا یہ کوئی عقیدہ اور نظریہ ہی نہیں ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اتنی کوشش جو تحقیق کریں اس سے زیادہ کوشش جوابات پر کی جائے تو وہ زیادہ بالکل جوابات پہ کوشش کی جائے. اور جو ایسا عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہوئے دنیا سے جائے گا تو وہ خود سوچ لے کہ اگر قبر کے اندر سوالات ہوں گے وہ تو ہونے، اگر قبر کے اندر سوالات ہوئے اور اس کو اس وقت پتا چلا کہ میں غلط نظریے کے ساتھ دنیا سے گیا ہوں تو پھر وہ کیا کرے گا. تو اس لیے اس کو ڈر جانا چاہیے، قبر کے سوالات کی تیاری کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے. اور جس طرح ہمارے اسلاف اپنے بچوں کو قبر کے سوالات کی تیاری کرواتے رہے، اسی طرح ہمیں بھی اپنے بچوں کو قبر کے سوالات کی تیاری کروانی چاہیے. امیر اہل سنت بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ گیس کرتے ہیں عام امتحانات کے پیپروں میں کہ پتہ نہیں کون سا سوال آئے گا، کون سا سوال آئے گا، نکالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن قبر اور آخرت کا امتحان ہمارے سامنے بالکل ہے. یعنی پیپر آؤٹ ہو چکا ہے اس کا کہ تم سے یہ سوال کیے جائیں گے، تم اس کی تیاری کر لو. ہمیں سوال بھی بتا دیے گئے ہیں، تو ان سوالات کی تیاری کے اندر ہمیں مشغول ہونا چاہیے، ان سوالات کی تیاری کرنا چاہیے. کتنے اچھے مدنی پھول ہیں کہ نماز اور تلاوت کے ذریعے بالکل. اور بھی ہیں اس کے اندر، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَطَلَبْنَا الْعُبُورَ عَلَى الصِّرَاطِ، کہ ہم نے پل صراط پر گزرنا اس کو طلب کیا کہ ہم کس طریقے سے بآسانی پل صراط کو پار کریں. تو فرمایا فَوَجَدْنَاهُ فِي الصَّوْمِ، ہم نے اس کو روزے کے اندر پایا. پھر فرماتے ہیں وَفِي الصَّوْمِ وَالصَّدْقَةِ، صوم میں اور صدقے میں. وَطَلَبْنَا ذِلَّ يَوْمِ الْحِسَابِ، اور ہم نے قیامت کے دن جو عرش الہی کا سایہ ہے اس کو حاصل کرنا چاہا کہ اس کو کیسے حاصل کریں. تو فوجدناہ فی الخلوۃ، ہم نے اس کو خلوت کے اندر پایا کہ خلوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضور، ماشاءاللہ اپنے بڑے پیارے ہی انداز کے اندر اقوال سنا کر، روایات سنا کر جواب عطا فرمایا. اور ضمناً آپ نے ارشاد بھی فرما دیا، لیکن یہ سوال ضرور کیا جاتا ہے کہ جب یوم حساب قیامت ہے تو پھر قبر میں کیسے، یعنی جب دوبارہ وہاں پر ہوگا، یعنی ایک دفعہ ہوا تو کیا دوبارہ اس کا حساب ہوگا؟ کیا ہے؟ بالکل دیکھیں، قبر جو ہے یہ آخرت کی پہلی منزل ہے. ٹھیک ہے.
اس امت کے لیے یعنی ہماری امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے لیے اس میں بڑی ایک نفع کی بات بھی ہے کہ اس امت کو قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا. یعنی جس کو عذاب دیا جانا ہے ان کو جب عذاب دیا جائے گا تو ان میں بہت سے ایسے ہوں گے کہ ان میں وہ جب قبر سے نکلیں گے تو ان کی سزا پوری ہو چکی ہوگی. ٹھیک ہے. اب قیامت کے دن ان کے لیے معافی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس آتے تو بہت زیادہ رویا کرتے تھے. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے سامنے دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے, قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے, آپ اتنا نہیں روتے, قبر کو دیکھ کے روتے ہیں؟ تو فرمایا قبر پہلی منزل ہے کہ یہاں پر اگر کوئی کامیاب ہو جائے گا تو آگے بھی وہ کامیاب ہو جائے گا. اب جو قبر کے اندر ناکام ہو گیا وہ کافر ہے, دنیا سے ایمان لے کر نہیں گیا ہوا, تو پھر اس صورت کے اندر تو قبر تو وہاں سے عذاب اس کا شروع ہو گیا, پھر آخرت میں بھی اس کو عذاب ہوگا. اب قیامت سے پہلے دفعہ اولا میں اس کو سلا دیا جائے گا, پھر اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. وہ اتنا وقفہ ہوگا جو اس کے عذاب میں تخفیف آئے گی, اس کے بعد دوبارہ اس کے لیے عذاب کا سلسلہ یہ شروع ہو جائے گا. تو اس کا عذاب منقطع نہیں ہوگا, اس کا عذاب جاری رہے گا. اور اس امت میں بہت سارے افراد ایسے ہوں گے کہ ان کو عذاب قبر ہوگا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پھر وہ عذاب قبر کسی کا قبر کے اندر ہی ختم ہو جائے گا. اور بعض اگر عذاب قبر کے اندر نعوذ باللہ مبتلا بھی رہے تو قیامت کے دن جو ہے وہ عذاب قبر ہی ان کے لیے پورا ہو جائے گا. اور بعض ایسے ہوں گے کہ جن کو جہنم کے اندر بھی ڈالا جائے گا, جن کے گناہ زیادہ ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہوگا. تو قبر کا حساب بھی حق ہے اور دوسرا آخرت کا حساب بھی حق ہے. اب ہوگا کس انداز میں, وہاں ہے کیا معاملہ, یہ سارا کا سارا غیب ہے. تو ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المشکل آپ کی کتاب ہے اس میں اس بات کو واضح فرمایا کہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وضاحت و صراحت ہمارے سامنے نہیں ہوتی, تو ہم نے اس پر اعتقاد رکھنا ہوتا ہے. اب اس کی تفصیل کیا ہے وہ جب ہوگا جب دیکھا معلوم چل جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قبر کے سوالات کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے, کثرت صلاۃ, کثرت تلاوت, کثرت صوم, کثرت صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اچھا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کے صحبت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.